فادر آف نیشن شیخ زید بن سلطان آل نہان بلا شبہ جدید متحدہ عرب امارات کے عظیم لیڈر ہیں، لیکن ان کی ذات کے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جو کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کیوں کی؟ انہیں جلا وطن کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب تاریخ کے مٹیالے ورقوں میں ہے۔ پھر ہم جان پائیں گے کہ عظیم انسان بننے کے لیے کیسے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ شیخ زید بن سلطان آل نہان نے 1928 میں اپنے بڑے بھائی شیخ شخبوت بن سلطان آل نہان کو ابوظہبی کا امیر بناتے وقت اپنی ماں کے سامنے قسم اٹھائی تھی کہ وہ اور ان کے دوسرے 3 بھائی کبھی بغاوت نہیں کریں گے، اپنے بھائی کے خلاف کبھی دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہر حال میں وفادار رہیں گے۔ شیخ زید کی والدہ نے اس سے پہلے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو ابوظہبی کا امیر بننے سے منع کر دیا تھا، لیکن وقت نے اس ماں کو اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اسے ملک و قوم کی خاطر اپنے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کی قربانی دینی تھی۔ قرہ شیخ شخبوت کے نام نکلا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ چھوٹا بیٹا اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ، اسے دی ہوئی قسم توڑ دے گا۔ Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. شیخ زید کے دادا 1855 میں ابوظہبی کے امیر منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے ان کے پردادا اور شارجہ کے امیر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف 10 سال جنگ لڑ چکے تھے۔ امن کا پہلا معاہدہ 1820 میں طے ہوا، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی بہانے سے خلیج فارس کے کنارے کی بستیوں عرب امارات کی دولت پر قبضے کی کوشش کرتی رہی۔ 1892 تک حالت یہ ہو چکی تھی کہ شارجہ، ابوظہبی اور دبئی کے شیوخ گوروں کے علاوہ کسی تاجر سے لین دین نہیں کر سکتے تھے۔ امارات کے فارن ریلیشنز، ٹریڈ اور فارن پالیسی پر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ 1909 میں شیخ زید بن خلیفہ آل نہان کے انتقال کے وقت متحدہ عرب امارات برٹش انڈیا کا حصہ بن چکا تھا اور انڈین روپیہ بطور کرنسی استعمال ہوتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے تمام امارات کو ٹروشل سٹیٹس کے نام اور جھنڈے تلے جمع کر دیا تھا۔ 1909 میں شیخ زید بن خلیفہ آل نہان کے انتقال کے بعد مختلف بیویوں سے ان کے بیٹے ابوظہبی کا امیر بننے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہو چکے تھے۔ شیخ زید کے تایا حقدار تھے، لیکن ماں اور بیوی نے خطرناک حالات کی وجہ سے انہیں اقتدار سنبھالنے سے منع کر دیا تھا۔ بنی یاس قبائل میں امیر کو قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ 1909 سے 1929 کے درمیان شیخ زید کے 2 ستیلے چچا حکمران بنے، لیکن اس دور میں جہاں ایک طرف مغرب جنگ عظیم اول میں مصروف تھا، کہیں سلطنت عثمانیہ کے حصے یوں تقسیم ہو رہے تھے جیسے درندے بکرے کا گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ حالات اس حد تک بگڑ چکے تھے کہ شیخ زید کے والد نے حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا، لیکن غربت اور تنگ دستی تو جنگ عظیم اول کی وجہ سے تھی، تو حکمران بدلنے سے حالات کیسے بدل سکتے تھے؟ پھر صرف 4 سال بعد اس پلاننگ میں ساتھ دینے والے ستیلے چچا سکر بن زید نے کھانے کی دعوت پر بلا کر شیخ زید کے والد شیخ سلطان اور بھائی کی پیٹھ پر فائرنگ کر دی۔ زخمی بھائی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ شیخ زید اور ان کے 2 بھائی پہلے ہی بریمی کے نخلستان میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ حالات بگڑتے دیکھ شیخ زید کے تایا نے سگے بھائی کے قصاص میں ستیلے بھائی کو قتل کروا دیا۔ حالات سنبھلنے لگے تو تایا نے بھتیجے کو اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی۔ ماں جو زخمی بیٹے کو جان بچا کر بھاگتے اور خامند کو خون میں لت پت دیکھ چکی تھی، راضی نہ ہوئی، لیکن عوام اور سردار سب مقتول امیر سلطان بن زید کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو امیر بنانا چاہتے تھے۔ آخر کار قرہ منجلے بیٹے شیخ شخبوت کے نام نکلا۔ پھر بھی شیخہ سلمہ نے اپنے 3 بیٹوں سے وعدہ لیا کہ وہ کبھی اپنے بھائی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ تقدیر کا کھیل کچھ اور ہی تھا۔
دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی، برطانوی اور فرانسیسی تیل کمپنیاں سارے مڈل ایسٹ میں زیادہ سے زیادہ تیل کے کنوؤں کو قابو کرنے کی دوڑ میں لگی ہوئی تھیں، لیکن برٹش حکومت نے عرب امارات پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ برطانیہ کے علاوہ کسی اور سے سودا نہیں کر سکتے۔ 1937 میں دبئی کے امیر نے تیل کے تمام کنوؤں کے مالکانہ حقوق 60,000 انڈین روپے کی ایڈوانس پیمنٹ اور 30,000 روپے کی سالانہ آمدن کے بدلے برطانیہ کو بیچ دیے۔ شیخ شخبوت اتنی کم قیمت پر سودا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ابوظہبی کے لوگ شیخ شخبوت سے بد دل ہونے لگے۔ پرل فارمنگ کی وجہ سے موتیوں کی تجارت ختم ہو چکی تھی، زراعت کے نام پر صرف کھجوریں تھیں۔ آخر شیخ شخبوت نے 3 لاکھ انڈین روپوں کی ایڈوانس پیمنٹ اور 1,15,000 روپے کی سالانہ آمدن کے بدلے تیل کے کنویں برطانیہ کو 75 سال کی لیز پر دے دیے۔ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو امریکہ سپر پاور بن چکا تھا۔ برطانیہ امریکہ کا مقروض ہو چکا تھا۔ 1950 میں ابوظہبی نے 15 لاکھ روپے ایڈوانس اور 10 لاکھ روپے سالانہ پر امریکی تیل کمپنی کو کنویں کھودنے کی اجازت دے دی۔ تیل کی دولت آنے لگی تو عوام سکولوں اور ہسپتالوں کا مطالبہ کیا۔ شیخ شخبوت سکولوں کے حق میں تو تھے، لیکن چاہتے تھے کہ نصاب برطانوی نہیں عربی ہو۔ وہ ہسپتال کے خلاف نہیں تھے، لیکن پردے کا مکمل انتظام چاہتے تھے۔ برٹش یہ سب مان بھی لیتے، لیکن انہیں بینک بنانے کی اجازت نہ ملے اور حکمران تیل کے بدلے سونے کا مطالبہ کرے، یہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ عرب امارات کی تمام ریاستوں نے برٹش بینکوں کو 1940 میں ہی برانچز کھولنے کی اجازت دے دی تھی۔ تیل کی تمام آمدن ان بینکوں میں جمع کروانے پر راضی بھی ہو گئے تھے، لیکن شیخ شخبوت نے پہلا بینک بنانے کی اجازت 1958 میں دی۔ تمام آمدن بینکوں میں جمع کروانے کی بجائے سرکاری خزانے میں جمع کروانے کا حکم دیا۔ 1966 کے آتے آتے ابوظہبی سالانہ 200 ملین پاؤنڈ تیل کے بدلے وصول کر رہا تھا۔ اگر یہی حالات رہتے تو برطانیہ 10 سال میں دیوالیہ ہو جاتا۔ شیخ زید نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے، کیونکہ شیخ شخبوت یہ سمجھتے تھے کہ ان کے والد کے قتل میں برطانوی تیل کمپنی کا ہاتھ تھا۔ شیخ زید نے بھائی کی ضد کی وجہ سے ابوظہبی کو خطرے میں دیکھ بھائی کے خلاف دشمن سے ہاتھ ملا لیا۔ بلوچ فوجیوں کے دستے عمان سکاؤٹس کی مدد سے شیخ زید نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ بڑے بھائی کو جلا وطن کر کے برطانیہ کی تمام شرائط مان لی۔ 1971 میں برطانیہ نے ٹروشل سٹیٹس کی جگہ شیخ زید کی سربراہی میں UAE کو آزاد کر دیا۔ تاریخ کے مٹیالے پنے اپنے اندر حیرتوں کا جہان سموئے ہوئے ہیں۔ شیخ زید کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو انہیں تاریخ کا رخ موڑنا ہے۔ اگلی قسط کے لیے حرف بحرف کو سبسکرائب ضرور کریں۔